میں مولانا آزاد ظاہر آل انڈیا مجلس اصلاحی ائمہ کونسل فاؤنڈیشن سے میں درخواست پیش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور 2 سے 4 منٹوں کے اندر اپنی معروضی بات ہم سامعین کے سامنے پیش کریں۔ حضرت مولانا آزاد ظاہر القاسمی مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، اگر توفیق ہو تو ہم کریں ایمان کو زندہ۔ حضرات گرامی، نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں، غیور مسلمانوں، پردہ نشین میری مائیں میری بہنیں، آج کا یہ پروگرام اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کا رونق بخشنے والوں کو قبول فرمائے۔ اس کے لیے محنت اور تگ و دو کرنے والے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے زیادہ وقت نہیں دیا گیا ہے، رات کا کافی طویل عرصہ گزر چکا ہے، آپ حضرات بھی نیند میں لت پت ہیں، بہت سارے لوگ مجمع چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میرے غیور مسلمانوں، میں مختصر وقت میں مختصر پیغام، مختصر میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ غیور مسلمانوں، آج دنیا میں آپ کے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، طاقت ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے۔ میرے غیور مسلمانوں، آپ کے پاس اولاد ہے، آپ کے پاس ناز ہے، آپ کے پاس نخرے ہیں، آپ کے پاس کبر ہے، آپ کے پاس مخوبت ہے، آپ کے پاس دنیا کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ میرے غیور مسلمانوں، لیکن یاد رکھیے، رب کعبہ کی قسم، دنیا کی تمام نعمت، دنیا کی تمام دولت، دنیا کی تمام طاقت کے باوجود اگر آپ کے پاس نماز کی دولت نہیں ہے، دنیا کی تمام دولت کے باوجود آپ کے پاس اگر نماز کی قوت نہیں ہے، نماز کی دولت نہیں ہے، نماز جیسی نعمت نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیجئے آپ کی زندگی کے حصے میں کچھ بھی حاصل نہیں۔ میرے غیور مسلمانوں، میں بہت مختصر وقت میں آپ کو کہنا چاہوں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز مسلمانوں کے لیے معراج ہے۔ یاد رکھیے اور سمجھیے، عام لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، معراج کہتے ہیں آسمان کی بلندی پر جانے کو۔ میرے پیغمبر آقائے دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین فخر دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کرنے کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، وہاں آپ نے امامت کرائی۔ مسجد اقصی کے بعد آپ آسمان پر تشریف لے گئے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں، چھٹے، ساتھ آسمان پر۔ اس کے بعد آپ عرش پر تشریف لے گئے، وہاں اللہ کا دیدار ہوا، وہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں ملی ہیں۔ میرے غیور مسلمانوں، میرے پیغمبر، ہم سب کے پیغمبر معراج کرنے کے لیے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کیجئے، اپنے پیغمبر کا احسان اپنے پر مانیے کہ جو معراج ہمارے نبی کو آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو معراج نماز میں مل جاتی ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، عظمت صلاۃ، زندہ باد اللہ۔
جو دولت آسمان پر جانے سے مل رہی ہے آقا کے صدقے، وہ دولت آپ کو نماز میں مل رہی ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مسلمانوں کی معراج ہے۔ عرش پہ جا کے پیغمبر خدا کو اللہ ملتا ہے، آپ کو نماز کے سجدے میں خدا ملتا ہے۔ پیغمبر خدا کو عرش پہ جا کے اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ اے مسلمان، نماز میں جب سجدہ کرتے ہیں آپ کو خدا کا دیدار ہوتا ہے۔ ایک طرف ان کو وہاں معراج نصیب ہے، ہمیں اور آپ کو نماز میں معراج نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے میرے غیور مسلمانوں، اگر معراج کا وہ مقام اور وہ مرتبہ حاصل کرنا ہے تو ہم سب سے اپنی زندگی میں نماز پڑھنی ہوگی۔ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ۔ نماز کی اہمیت کو نہ سمجھنے والوں، نماز کے مقام اور مرتبے کو نہ سمجھنے والوں، میری بات کو یاد رکھ لیجئے، جب تک مولا کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاؤ گے اس وقت تک دنیا تمہارے سامنے نہیں جھک سکتی ہے۔ اگر مولا کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ گے، خدا پاک کی قسم دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت تمہارے پاؤں تلے جھک انشاءاللہ تیار ہو جائے۔ نماز کا مقام اور مرتبہ ہمیں کیا معلوم؟ میں آپ کو علم کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے بات سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ واہوائی کی زندگی مت گزاریے، ہلے اور شور اور ہنگامے کی زندگی مت گزاریے، اپنے آپ کو عبادت اور ریاضت کی زندگی پر اتاریے۔ آئیے میں آپ کو نماز کا مقام اور مرتبہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ زکوٰۃ کا بھی حکم اللہ کی طرف سے آیا، روزہ کا حکم بھی اللہ کی طرف سے آیا، نماز کا حکم بھی اللہ کی طرف سے آیا، حج کا حکم بھی اللہ کی طرف سے آیا، شراب کی حرمت بھی اللہ کی طرف سے، زنا کی حرمت بھی اللہ کی طرف سے، سود حرام ہے اس کی حرمت بھی اللہ کی طرف سے۔ میرے غیور مسلمانوں، سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے، واجب کیے اور بعضوں کو حرام کیے۔ ذرا توجہ دیجئے گا، روزہ کا حکم اللہ نے آسمان سے زمین پر بھیجا ہے، زکوٰۃ کا حکم اللہ نے آسمان سے زمین پر بھیجا ہے، حج کا حکم اللہ نے آسمان سے زمین پر بھیجا ہے، شراب کی حرمت اللہ نے آسمان سے زمین پر بھیجی ہے، سود کی حرمت اللہ نے آسمان سے زمین پر بھیجی ہے۔ غور کیجئے غیور مسلمانوں، روزہ کا حکم آسمان سے زمین پر آ رہا ہے، زکوٰۃ کا حکم آسمان سے زمین پر آ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے جبرائیل جاؤ میرے پیغمبر کو یہ پیغام پہنچا دو کہ روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، شراب حرام، زنا حرام، چوری حرام، سب حرام۔ میرے غیور مسلمانوں، ان تمام احکام اور ان تمام اعمال کو اللہ نے آسمان سے زمین پر اتارا۔ لیکن غور کیجئے غیور مسلمانوں، نماز کی باری آئی ہے تو اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر نہیں بھیجا، بلکہ کہا اے جبرائیل چلے جاؤ، اے جبرائیل ہٹ جاؤ، روزہ کو میں نے آسمان سے زمین پر بھیجا ہے، زکوٰۃ کو میں نے آسمان سے زمین پر بھیجا ہے، حج کو میں نے آسمان سے زمین پر بھیجا ہے، ہٹ جاؤ، نماز میں میں ہوں، نماز میں میں ملتا ہوں۔ اس لیے نماز کے حکم کو آسمان سے زمین پر نہیں بھیجوں گا، بلکہ نماز کی باری ہے، میرے محبوب کو آنے دو، نماز محبوب کو خود بلا کر آسمان پر بھیجوں گا۔